صدقہ فطر ادا کرنے پہ ہمیں کیا ملے گا؟ میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 روایت پیش کروں گا۔ ایک روایت میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہر رمضان معلق بین السماء والارض، یہ رمضان کے روزے آسمان و زمین کے درمیان بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، یہ اوپر نہیں جاتے، یہ قبول نہیں ہوتے۔ لا يرفع الا بزکاۃ الفطر، مگر صدقہ فطر ادا کرنے سے یہ اوپر ہو جاتے ہیں، یہ قبول ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اما غنیکم فیزکیہم اللہ، کہ تمہارا جو مالدار ہے اللہ ان صدقہ فطر کی برکت سے اسے پاک کر دے گا، اس کے روزے قبول ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا فُقَرَاؤُكُمْ، جو تمہارے غریب ہیں، جو تمہارے مالدار نہیں ہیں، غریب ہیں، غربت کے اندر ہیں، انہیں بھی چاہیے وہ بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ فَيَرُدُّ اللَّهُ، کہ اللہ انہیں اس سے زیادہ، اس سے بہت زیادہ مال واپس کرے گا، یعنی مال بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ تیسری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ قد فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ اللہ کے نبی نے یہ صدقہ فطر کو لازمی قرار دیا ہے۔ کیوں؟ طہرۃ للصائم، روزے دار سے جو فضول کاموں میں لگ جاتا ہے، ہم اکثر موبائل میں دیگر جگہوں پہ لگتے ہیں، ہمارے روزے دار جو فضول لغو کاموں میں لگتا ہے، اور روزے دار جو بیہودہ اور فحش باتیں اس سے ہو جاتی ہیں، اس کو پاک کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ فطر ادا کرو۔ اور دوسرا مقصد ما طعمۃ للمساکین، غریبوں کے کھانے کا بندوبست ہو جائے، یہ غریب، یہ مساکین بھی آپ کی خوشی میں شریک ہو جائے۔ ان 2 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اس کو ترغیب ہی نہیں دی صدقہ فطر کی، بلکہ لازم قرار دیا، اور یہاں تک فرمایا اس کے بغیر روزے پورے نہیں ہوں گے، روزے قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بھرپور انداز میں اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔